لایا جی. کبھی آپ نے آغاز شریف کا بھی دیکھا ہے جشن کسی کو مناتے ہوئے؟ آج فلاں حضر صاحب کا ختم ہے جی, میں چلے جی ختم شریف ہو رہا ہے, قرآن شریف آج ختم ہونا ہے گا, وہ تو ستیہ ناس کی تو وہ گالی شروع بھی نہیں کرو. تو اس لیے عزیزان من, اور اپنے آپ کو اس ریت میں بھی نہ رکھیے. پہلے بھی اس طرح سے زور دیا تھا مجھے ختم شریف پہ, تو وہ جب ختم کیا 65 پہ, تو میرا تو انداز ہے نا, شاید والناس جب آتا ہے نا آخر میں, تو میں والناس کے بعد فوراً ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا کرتا ہوں. اسی دن سے پھر آغاز ہو جاتا ہے اس کا. ایک دائرہ ہے عزیزان من, دائرے میں کہیں ختم نہیں ہوتا. تپیدن و نہ رسیدن چه لذت دارد, خوشا دلے کہ بدنبال محمل است ہنوز, تڑپتے چلے جانا اور پیچھے چلے جانا محمل لیلا کے, اور اس کو کبھی پکڑنا نہیں. کہتا ہے اس دل کے متعلق کیا بتاؤں کہ کتنی ابدی لذت اس کو حاصل ہوتی. لیلا بھاڑ لی گل مک گئی. تپیدن و نہ رسیدن, قرآن کریم کے حقائق یہی ہیں عزیزان من. کوئی میرے دل 50 سال کم از کم ہو گئے اس دائرے میں. تپیدن و نہ رسیدن, اور پھر مجھ سے پوچھے چه لذت دارد, اور میرا انداز ہی یہی ہے. یہ مسلسل چلا آ رہا ہے میرا, کہ وہ پہلا یہ جو جسے آپ منزل کہا کرتے تھے, ایک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو چلتی ہے. من الجنت والناس جب آتا ہے, میں اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے الحمدللہ کہہ دیتا ہوں. یہ تو وہ چیز ہے. خیر, قرآن کرتا کیا ہے؟ یہ تو زنا ہے جو ایک آخری فعل ایک ہے, ایونٹ ایک ہے اختلاط کا. اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو وہ مبادیات زنا, اس طرف لے جانے والی چیزیں, اور انہیں وہ فواحش کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. بڑا جامع لفظ ہے. ترجمہ اس کا میں کیا کروں, عام طور پہ بے حیائی کہا جاتا ہے. یہ جتنی چیزیں انسان کے اندر جنسی جذبات کو انگیخت کرنے کی ہوں, ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قل انما, پوچھا کرتے ہیں جی حرام کیا کیا چیزیں ہیں قرآن کی, تو وہ تو ہمارے ہاں وہ زور تو ایک ہی چیز پہ اب رہ گیا نا, سور حرام ہے. وہ تو اتنے مہنگا اینا ہوں ہے, کھا کون سکتا. ہاں معاشرے کا سور واقعی بڑا سستا ہو گیا ہے, وہ سور سے بڑا مہنگا. ایک ہی بات ہے نا ہمارے یہاں کی. غالب جب مقدمے میں پیش ہوا ہے, باپ کا نام, اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا مسلمان ہو, اس نے کہا کہ جی میں آدھا مسلمان ہوں. عدالت میں بیان تھا, یہ عجیب شخص, آدھا مسلمان کیسے؟ کہنے لگا جی شراب پیتا ہوں, سور نہیں کھاتا. بڑی چپت لگاتا تھا یہ شخص. اتنا گہرا طنز ہے اس میں. مسلمانی تو اتنی رہ گئی ہے نا, سور نہ کھاؤ شراب نہ پیو, مسلمان ہو گیا. میں آدھا مسلمان. قل انما حرم ربی الفواحش, حرام کیا چیز ہے؟ فواحش. ابھی میں نے عرض کیا ہے, جامع لفظ نہیں ہے ہمارے. ہر وہ شے جو انسان کے اندر جنسی جذبات کی انگیخت کا موجب بن جائے, فواحش میں آ جاتی ہے. اسی لیے یہ جمع کے صیغے کے اندر یہ آئی ہے, تو یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں ہوں گی. ربی الفواحش. اور قرآن دیکھیے عزیزان من, اس کی انفرادیت, ما ظہر منہا و ما بطنا, وہ سامنے یوں آ جائے یا دلوں کے اندر چٹکیاں لینے والی ہو. حرم ربی, حرام قرار دیا گیا فواحش, ما ظہر منہا و ما بطن, والاسم والبغی. خواہ وہ اکیلے اکیلے اپنی ہی ذات پہ کرو اور اس طرح سے اس میں حلال واقعہ ہو جائے, یا مل کے کرو اور سرکشی پیدا ہو جائے, دونوں حرام. اور کیجئے کیا 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 اس میں, اسم میں کیا چیزیں اس میں آتی ہیں, بغیہ میں کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. 7/33, 7/33 حرام ہے یہ. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں مطلق, مردار بہتا ہوا لہو, لحم خنزیر, اور چوتھی وہ چیز جس کو زبان پہ لاتا ہوں تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. جو کفر کا فتویٰ لگا تھا مجھ کو اس میں بھی یہ تھا. قرآن نے جو کہا ہے ما احل به لغیر اللہ, ہر وہ شے جو اللہ کے سوا کسی شخص کی طرف منسوب کی جائے, چوتھی چیز حرام ہے. یہ جی لاؤ جی انہیں نظر نیاز بھی حرام کرا دیا جی, جو ہے میں دینا. خیر,
حرام مطلق ہے قرآن کی طرف سے، لیکن وہیں یہ کہا ہے کہ اگر ایسی اضطراری حالت پیدا ہو جائے کہ جان پہ بان آئے اور کچھ اور نہ مل سکے تو جان کے بچانے تک ان میں سے کوئی چیز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لحم خنزیر یا ماء حلہ ہی ہو سکتا ہے، مردار یا بہتا ہوا لہو تو کوئی کھاتا نہیں، خیر اس میں اضطراری حالت کے لیے ایک استثناء یا ایکسیپشن کر دی ہے قرآن نے جان بچانے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جنسی اختلاط ہے اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی اضطراری حالت نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ آج اگر یہ چیز پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ صاحب جیسی اضطراری حالت اس میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھوک ووک تو پھر بھی آدمی ضبط کر لیتا ہے، اس میں تو ضبط ہی نہیں ہو سکتا۔ اس میں بات یہ ہے کہ بھوک کسی کے لگائے سے نہیں لگتی، پیاس کسی کے انگیخت سے نہیں لگتی، وہ جسم کی یا زندگی کا طبعی تقاضا ہے جو از خود اندر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی کسی اہم کام میں محو بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بات کا، ماحول کا، ادھر ادھر کا خیال نہ ہو، اپنے آپ کو بھی بھوکے بھول گئے ہوئے ہوں، پیاس لگنی شروع ہو جائے، آپ کے خیال کا، ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خیال نہ بھی کریں وہ اور بھڑکنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتی، اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے روکے رکھیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کے اپنے اختیار اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، از خود وہ اٹھتی۔ لیکن جنسی خواہش کی یہ کیفیت نہیں ہے، یہ آپ کے خیال سے بیدار ہوتی ہے۔ خود خیال نہ کرے آپ تو یہ از خود پیاس کی طرح، بھوک کی طرح اندر سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ صورت ہے کہ اگر اس کی تسکین نہ کی جائے تو بھوک اور پیاس کی طرح موت واقع ہو جائے۔ موت تو ایک طرف رہا، اس سے تو اتنی توانائیاں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، ان لوگوں سے پوچھو جو مغرب کے مفکر۔ تو قرآن نے یہ جو چیز کہی کہ یہ فواحش جو ہیں ان کو معاشرے کے اندر روکو، ہر وہ چیز جو اس خیال کو بیدار کر دے، جو جنسی جذبے سے جس کا تعلق ہے، اس کو بند کرو معاشرے کے اندر، خیال کو ادھر نہ آنے دو۔ آج کے دور میں تو پوچھو ہی نہیں، یعنی وہ جس طرح وبائی امراض کے اندر اتنے جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لاکھ احتیاط برتیں وہ سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں آپ کے۔ آج تو فواحش کی کیفیت یہ ہو گئی آپ کے معاشرے کے اندر۔ پہلے تو خیر پھر بھی آپ کو جانا پڑتا تھا اس کے لیے، کہیں راستہ سے گزرتے تھے تو یہ برہنہ تصویریں سنیما والوں کی، قد آدم یہ کیفیت کہ سنیما کے اندر یہ کچھ وہ ہو رہا ہے، یہی چیزیں تھیں ہمارے ہاں فواحش کی، یہ سب کچھ۔ کبھی کبھی کسی جگہ کوئی اس قسم کا گانا ہوا جس کے اندر کو فواحش کی بات ہو گئی، وہ بھی کہیں ہوتا تھا، جا کے سننا پڑا۔ اب تو گھر کے کونوں اور کھدروں کے اندر آ گھسا ہے یہ طاعون کے چوہے۔ ہل چلانے والا بیل کے ہل کے 60 ٹرانسسٹر اس کے لگا ہوا ہوتا تے او دے وچوں پھر جڑے وہ نغمے نکلتے ہیں تے وہ گیت نکلتے ہے دورا، اس کا تو ایک لفظ نہیں میں دوہرا سکتا، بچ کے ہی نہیں جا سکتے آپ، بچے رہیے۔ یہ یہاں میں بیٹھا رہتا ہوں، کہیں نہیں جاتا، اس اندر کمرے کے اندر ہوا یا روشنی کے لیے ادھر کی کھڑکی ہے، سارا دن اس سڑک کے اوپر پہلی ملاقات ہے جیسا جو شروع ہوندا قصہ جناب شام تک، وہاں سے رکیے اندر کی طرف سے ایک ریڈیو چلا رہا ہوتا، اسے جائیے ٹی وی لگا ہوا نظر آ رہا ہے، لٹریچر طوفان کی طرح چلا آ رہا ہے۔ پہلے ہی کچھ کم نہ تھا آپ کے ہاں، یہ جو آپ کے ہاں افد کی شاعری آپ کے ہاں جو عام ہوئی ہے وہ فواحش پھیلانے میں کچھ کم نہیں تھی، لیکن بہرحال کہیں مشاعرہ سننا پڑتا تھا، کوئی کتاب خریدنی پڑتی تھی۔ اب تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر آپ کے موجود 6 گھنٹے تک۔ وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ فردوس گوشی بنے، ٹی وی میں تو لذت نگاہ بھی بنتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، اب کہتے ہیں وہ رنگین بھی آ رہی ہے، کشش در کشش چلی آ رہی ہے۔ شاید اگلی تحقیق کچھ ہو کہ خود مجسمے کے طور پہ بھی آ جانا شروع کر دیں، کیا آ جائے گا اس کے بعد، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے فواحش۔ آپ دیکھیے کوئی نئی چیز آئے تو اس کے اندر کشش ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ جب متداول ہو جاتی ہے
گھس پٹ جاتی ہے، اس میں